تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ غریبوں کے لیے مکانات شہر کے ویران اور دور دراز علاقوں میں بنانے کے بجائے موجودہ رہائشی علاقوں کے اندر ہی تعمیر کیے جائیں تاکہ روزگار اور ذرائع معاش پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے جمعہ کو کیور یعنی کمپریہنسو اربن ڈیولپمنٹ کے تحت ادرما ہاؤسنگ پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ آؤٹر رنگ روڈ کی حدود میں مختلف محکموں کی غیر استعمال شدہ اراضیات کی شناخت کریں۔ انہوں نے خاص طور پر پولیس، ریونیو اور ٹرانسپورٹ محکموں کے پاس موجود اضافی اور خالی زمینوں کو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے استعمال میں لانے کا حکم دیا اور متعلقہ محکموں کو متبادل اراضیات دیگر مقامات پر الاٹ کرنے کی بات کہی۔ چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ شہر سے دور دراز کے علاقوں میں مکانات تعمیر کرنے سے استفادہ کنندگان کو روزگار کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے وہ مکانات غیر آباد رہ جاتے ہیں۔ حکومت کی ترجیح ہے کہ یہ مکانات رہائشی علاقوں میں ہی تعمیر کیے جائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت کے منصوبے کے مطابق کیور کے تحت جدید فلیٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں اور فی فلیٹ تعمیراتی لاگت تقریباً 11 لاکھ روپے ہے، جس میں حکومت کی جانب سے 5 لاکھ روپے کی سبسڈی بھی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ باقیات 6 لاکھ روپے استفادہ کنندگان کو ہی ادا کرنے ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے دوران 18 اسمبلی حلقوں میں کل 8,680 فلیٹس تعمیر کرنے کا ہدف طے کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جن اسمبلی حلقوں میں یہ فلیٹس تعمیر ہوں گے ان میں راجندر نگر، مہیشورم، شیرلنگم پلی، ابراہیم پٹنم، ملکاج گری، نامپلی، خیرت آباد، جوبلی ہلز، کاروان بہادر پورہ، امبرپیٹ، کوکٹ پلی، میرچل، قطب اللہ پور، صنعت نگر، سکندرآباد کنٹونمنٹ اور ملک پیٹ شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو تاکید کی ہے کہ وہ ان تمام حلقوں میں سرکاری اراضی کی شناخت کے عمل کو تیز کریں تاکہ پروجیکٹ پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جا سکے۔ جائزہ اجلاس میں وزراء پی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، R&B کے اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج، ڈی جی پی سی وی آنند، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹریز و دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ تلنگانہ حکومت سنگرینی کالریز جیسے تاریخی ادارے کی ترقی اور بقا کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی اور اسے صرف کوئلے تک محدود رکھنے کے بجائے متبادل اور جدید شعبوں میں وسعت دی جائے گی۔ کوتاگوڑم میں سنگرینی اور جینکو کے اعلیٰ حکام کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 15 سے 20 سالوں کے دوران توانائی کے شعبے میں بڑی تبدیلیوں کی توقع ہے۔ سورج کی روشنی، ونڈ انرجی، ہائیڈروجن، نایاب زمین کے معدنیات اور بیٹری سٹوریج سسٹمز کے فروغ سے کوئلے اور تھرمل پاور پر انحصار کم ہو جائے گا، لہٰذا سنگرینی کو اب صرف کوئلہ کانکنی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ابھرتے ہوئے شعبوں میں قدم رکھنا چاہیے۔ انہوں نے سنگرینی کو تلنگانہ کی روح قرار دیتے ہوئے کہا کہ 130 سال پرانا یہ ادارہ ریاست کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور حکومت اس کے تحفظ اور استحکام کے لیے تیار ہے۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کوئلے کے شعبے میں نجی کاری اور مرکز کی جانب سے بلاکس کی نیلامی کے بعد مارکیٹ میں مسابقت بڑھ گئی ہے۔ سنگرینی کو پرائیویٹ کمپنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ کانکنی کے دوران کوئلے کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور اس میں مٹی یا پتھر نہ ملنے پائیں اور کوئلہ واشرز کو مؤثر طریقے سے چلایا جائے۔ بھٹی وکرمارکا نے تجویز پیش کی کہ سنگرینی کو لیتھیم اور کوبالٹ جیسے اہم معدنیاتی کانکنی میں بھی حصہ لینا چاہیے جو الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں اور سیمی کنڈکٹرز کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک میں اہم معدنی بلاکس کی نیلامی میں بھی حصہ لینے کا مشورہ دیا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کو پیپر لیک معاملے اور طلبہ کے خلاف پولیس کے سخت رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے مستعفی ہونے کی بھی مانگ کی۔ دہلی میں جاری طلبہ کے احتجاج اور سماجی کارکن سونم وانگچک کی تحریک کے تناظر میں BRS کے کارگزار صدر KTR نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے فوراً مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ KTR نے مرکزی حکومت خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے پیپر لیک معاملے،
طلبہ کے خلاف پولیس کے سخت رویے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بدلتا ہے، آوازیں بدلتی ہیں اور انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ سابق وزیر نے پڑوسی ملک نیپال کی حالیہ سیاسی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ گواہ ہے، جب نوجوان اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی حکومتیں بھی گر جاتی ہیں۔ کے ٹی آر نے قومی میڈیا کے کردار پر بھی شدید مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ای ڈی اور سی بی آئی کے ڈر سے کسی بھی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے سونم وانگچک کے احتجاج کی کوریج کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کے باوجود طلبہ نے ہار نہیں مانی۔ کے ٹی آر نے نوجوانوں کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ طلبہ سوشل میڈیا کی طاقت سے لیس ہو کر نہایت بہادری کے ساتھ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ کے ٹی آر نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے فوراً استعفے کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے کہا کہ وہ دہلی میں بچوں اور طلبہ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے اور پولیس کی زیادتیوں کا سلسلہ بھی فوراً بند کرے۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی مقام چار مینار پر نماز جمعہ کے بعد اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور نیٹ امتحان کے پرچہ جات کے بار بار لیک ہونے کے معاملے پر مرکزی حکومت پر برہمی ظاہر کی۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی مقام چار مینار پر آج ایس آئی او یعنی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد ایس آئی او کے اراکین اور کثیر تعداد میں طلبہ و نوجوان چار مینار کے دامن میں اکٹھے ہوئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلاکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نیٹ پیپر لیک اسکینڈل کے خلاف اور طلبہ پر پولیس بربریت کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاجیوں نے دہلی پولیس کی جانب سے طلبہ پر کیے گئے مبینہ تشدد اور لاٹھی چارج کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن حکومت طاقت کے بل بوتے پر طلبہ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مظاہرے کے دوران ایس آئی او کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے اور اس میں ملوث تمام ذمہ داران کو فوراً سخت سے سخت سزا دے۔ دہلی میں پرامن طلبہ پر تشدد کرنے والے عناصر کے خلاف بھی کارروائی کی مانگ کی گئی ہے۔ چار مینار کے قریب پولیس کی بھاری نفری کو امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات دیکھا گیا۔ ایس آئی او کا احتجاج پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ نیٹ امتحان کے پرچہ جات بار بار لیک ہونے اور دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی وحشیانہ کارروائی کے خلاف طلبہ تنظیموں کی جانب سے دی گئی ریاست گیر بند کی کال کا نمایاں اثر دیکھا گیا۔ جمعہ کے روز تلنگانہ بھر میں اسکول اور کالجز بند رہے جبکہ کئی یونیورسٹیز نے اپنے امتحانات بھی ملتوی کر دیے۔ نیٹ امتحان کے پرچہ جات کے بار بار لیک ہونے اور دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی وحشیانہ کارروائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ تلنگانہ میں بھی اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے ریاست گیر بند کی کال دی گئی تھی۔ بند کے زیر اثر جمعہ کو تلنگانہ بھر میں اسکول اور کالجز بند رہے جبکہ کئی یونیورسٹیز نے اپنے امتحانات بھی ملتوی کر دیے۔ آپ کو بتا دیں کہ متعدد طلبہ تنظیموں کے مشترکہ فورم کی جانب سے آج تعلیمی اداروں کی بند کی کال کے بعد حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں خانگی اسکولز اور کالجز نے احتیاطی تدابیر کے طور پر چھٹی دے دی۔ البتہ چند مقامات پر کچھ اسکول اور کالجز معمول کے مطابق کھلے بھی رہے تاہم حاضری انتہائی کم رہی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ایس ایف آئی، اے آئی ایس ایف، این ایس یو آئی، پی ڈی ایس یو، اے آئی ایف ٹی ایس، اے آئی ایس بی اور اے آئی پی ایس یو کی جانب سے بند کی کال دی گئی تھی۔ مظاہرین اور اسٹوڈنٹ لیڈرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو فوراً برطرف کیا جائے، نیٹ پیپر لیک کے مبینہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے، امتحانی نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور طلبہ کے مستقبل کا تحفظ کیا جائے۔ بند کے پیش نظر عثمانیہ یونیورسٹی، جواہر لال نہرو ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے جمعہ کے روز ہونے والے اپنے تمام امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے اور نئی تاریخوں کا جلد ہی اعلان کرنے کی بات کہی گئی ہے۔
شہر حیدرآباد کے علاقے آدرش نگر کے MLA کوارٹرز کے قریب پولیس نے BRS کے کارگزار صدر KTR کے خلاف احتجاج کرنے اور ان کا گھیراؤ کرنے کے لیے پہنچنے والے یوتھ کانگریس کے لیڈرز اور کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر KTR کی قیادت میں آج دھرنا چوک پر ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا تھا اور اس بات کی خبر ملتے ہی یوتھ کانگریس کے قائدین اور کارکنان نے آج حیدرآباد کے حساس علاقے آدرش نگر میں واقع MLA کوارٹرز کا رخ کیا اور انہوں نے BRS کے کارگزار صدر KTR کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ کانگریس قائدین اور کارکنان کا کہنا ہے کہ پچھلی BRS حکومت کے دور اقتدار میں جن طلبہ نے اپنی جانیں گنوائی ہیں اس کے ذمہ دار KTR ہی ہیں اور KTR جیسے شخص کو شہر کے بیچوں بیچ دھرنا دینے یا احتجاج کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ صورتحال کو مزید بگڑنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو پیش آنے سے روکنے کے لیے پولیس نے یوتھ کانگریس کے کئی قائدین کو حراست میں لے کر وہاں سے منتقل کر دیا۔ اس گرفتاری کے بعد کانگریس کارکنان نے پولیس اور BRS کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جس سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے افراتفری مچ گئی۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ آئل فیڈریشن کے امور اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ شہر حیدرآباد کے بشیر باغ علاقے میں واقع پریشرم بھون میں وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی اور ریاست میں آئل پام کی کاشت میں توسیع، پیداواری صلاحیت، کارپوریشن کی کارکردگی اور کسانوں کے مفادات سمیت کئی اہم امور پر بات چیت کی۔ انہوں نے ریاست میں آئل پام کی کاشت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر زور دیا۔ اجلاس کے دوران اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ کس طرح تلنگانہ کو ملک بھر میں آئل سیڈز اور آئل پام کی پیداوار میں سر فہرست بنایا جائے۔ ریاستی وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسانوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فصل کی کٹائی کے بعد کسانوں کو بروقت ادائیگیاں کر دی جائیں تاکہ کسانوں کا اعتماد مزید مضبوط ہو سکے۔ علاوہ ازیں پروسیسنگ یونٹس کی صلاحیت کو بڑھانے اور مستقبل کے لاہے عمل کے تحت نئے ترقیاتی پروگراموں کو لاگو کرنے کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ زراعت اور TG آئل فیلڈ کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ کو کارکردگی اور آئندہ کے اہداف کے بارے میں تفصیلات پیش کی۔ شہر حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی میں اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے کارکنان نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ طلبہ تنظیم ABVP کے اسٹوڈنٹ لیڈرز اور کارکنان نے آج بڑی تعداد میں عثمانیہ یونیورسٹی کے احاطے میں اکٹھے ہو کر ریاستی حکومت کے خلاف دھرنا دیا۔ مظاہرین نے کانگریس حکومت خاص طور پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا الزام ہے کہ موجودہ حکومت طلبہ کے دیرینہ مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے اور یونیورسٹیوں کے بنیادی امور کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے ABVP کے کارکنان نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ احتجاج کے دوران یونیورسٹی کے احاطے میں کچھ دیر کے لیے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ مقامی پولیس اور یونیورسٹی سیکیورٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حالات پر قابو پایا اور مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے آلیر کے دورے کے موقع پر برقی سب اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ برقی سربراہی اور نظام کی صورتحال کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ سابق وزیر و BRS کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے آج آلیر اسمبلی حلقے کے تحت آنے والے بومالا رامارم منڈل کے سولپیٹ میں واقع برقی سب اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سب اسٹیشن میں برقی کی بلا تعطل فراہمی اور وہاں کے تکنیکی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محکمہ برقی کے عملے سے براہ راست بات چیت بھی کی اور علاقے میں برقی کی موجودہ سپلائی، تکنیکی دیکھ بھال اور مینٹیننس کے امور کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ عملے نے سابق وزیر کو برقی کے نظام اور تحصیل کے ڈھانچے کے حوالے سے تفصیلات بتائی۔ اس موقع پر ہریش راؤ کے ہمراہ سابق MLA G سنیتا اور BRS کے مقامی قائدین اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے سب اسٹیشن کے مسائل اور عوام کو درپیش مشکلات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
تلنگانہ رکشنا سینا کے ضلع قائد ڈاکٹر پرلاپلی سریسلم کی قیادت میں کاکتیہ یونیورسٹی میں طلباء نے احتجاج درج کروایا۔ طلباء نے نیٹ امتحانات میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور احتجاجی طلباء پر لاٹھی چارج کے خلاف غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ذرائع نے بتایا کہ TRS کے ضلع قائد ڈاکٹر پرلاپلی سریسلم کی قیادت میں کاکتیہ یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات کے طلباء نے کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور احتجاجی طلباء پر پولیس کے لاٹھی چارج اور نیٹ امتحان کی بے قاعدگیوں کے خلاف ایک بڑی ریلی نکالی۔ بعد ازاں یونیورسٹی کے SDLC کیمپس میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا گیا۔ کاکتیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں طلباء اور قائدین نے پولیس کی زیادتیوں اور طلباء کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے طلباء پر لاٹھی چارج کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ طلباء نے حکومت اور انتظامیہ سے فوری طور پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مادیگا راجکیہ پوراٹا سمیتی کے بانی سی پربھاکر نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے فوراً استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے معاملے پر ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں مادیگا راجکیہ پوراٹا سمیتی کے بانی و صدر چیتپاکا پربھاکر نے بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ملک پیٹ کے علاقے محترم باغ چوراہے پر انہوں نے ایک پرجوش احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ چیتپاکا پربھاکر نے کہا کہ نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونا ملک کے کروڑوں محنتی طلباء کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس پورے اسکینڈل کی ذمہ داری لیتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو اپنے عہدے سے فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ چیتپاکا پربھاکر نے دہلی کے جنتر منتر پر پرامن احتجاج کرنے والے طلباء پر پولیس کی جانب سے کیے گئے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا جمہوری نظام پٹری سے اتر چکا ہے اور حکومت پرامن احتجاج کرنے والی آوازوں کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ احتجاج میں طلباء اور مختلف تنظیموں کے قائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جن میں M ناگراجو کے علاوہ اسٹوڈنٹ لیڈرز M سری کانت، ارون کمار، رمیش روی وینو اور SC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ہاسٹل طلباء و دیگر شامل ہیں۔ احتجاج کے دوران قائدین نے یہ انتباہ دیا ہے کہ اگر مرکزی حکومت نے طلباء کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہ کیا اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی نہ کی تو احتجاج کو ملک بھر میں پھیلایا جائے گا۔ لوک سبھا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے مرکزی وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو کے دیے گئے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا کہ جب تک وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو برطرف نہیں کیا جاتا اپوزیشن کسی قسم کی بات چیت یا بحث میں حصہ نہیں لے گی۔ نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے لوک سبھا میں مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو کے دیے گئے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کیا اور یہ واضح کر دیا کہ جب تک وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو برطرف نہیں کیا جاتا اپوزیشن کسی قسم کی بات چیت یا بحث میں حصہ نہیں لے گی۔ راہل گاندھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے ایوان میں ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ اس معاملے پر بحث کریں۔ روایت کے مطابق جب کسی کا نام لیا جائے تو اسے جواب دینے کا حق ملنا چاہیے، لیکن جب انہوں نے ایوان میں اپنا موقف رکھنے کی کوشش کی تو ان کا مائک بند کر دیا گیا اور انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ راہل گاندھی نے دو ٹوک الفاظ میں اپوزیشن کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ ملک کے طلباء کی 3 بنیادی اور غیر مشروط مطالبات ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب تک دھرمیندر پردھان کو ان کے منصب سے ہٹایا نہیں جاتا اس وقت تک حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ یا کسی بھی فورم پر کوئی بات چیت یا بحث نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو پہلے بنیادی مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے واضح کیا کہ حکومت پارلیمنٹ میں پیپر لیک کے حساس معاملے پر ایک جامع اور تفصیلی بحث کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن جاری ہے اور پیپر لیک کے معاملے پر اپوزیشن کی جانب سے مسلسل ہنگامہ آرائی اور وزیر تعلیم کے استعفے کے مطالبے کے بعد پارلیمنٹ کے
दोनों ऐवानों की कार्रवाई शदीद मुतासिर हो रही है। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने वाज़ेह किया कि हुकूमत क्वेश्चन पेपर लीक के हसास मामले पर एक जामे और तफसीली बहस कराने को तैयार है। उनका कहना था कि तलबा के मफाद में हुकूमत सख्त से सख्त कदम उठाना चाहती है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने अपोजिशन जमातों पर नुक्ताचीनी की। उनका इल्ज़ाम है कि अपोजिशन जमातें पहले तो रजामंद थी, लेकिन अब इस मामले पर बहस से गुरेज कर रही हैं और बिला जवाज शराइत आयद कर रही हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि अपोजिशन जमातें बहस के लिए तारीख और वक्त खुद तय कर सकती हैं। हुकूमत ऐवान में अपना मौक़िफ़ रखने और तमाम पहलुओं पर खुलकर बात करने के लिए 100% तैयार है। हुकूमत का मकसद सिर्फ तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाना और शफाफियत को यकीनी बनाना है। लोकसभा में कायदे इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पैलेट गन से जख्मी होने वाले नौजवान को मीडिया के सामने पेश किया और हुकूमत पर सख्त तनकीद की। नई दिल्ली में जारी एहतजाज और मुजाहरों के दौरान पुलिस की कार्रवाइयों पर अब अपोजिशन जमातें मरकजी हुकूमत को घेर रही हैं। एलओपी राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए एक ऐसे नौजवान को पेश किया जो पैलेट गन के हमले में शदीद जख्मी हुआ है। राहुल गांधी ने बताया कि पैलेट गन क्या करती है। उनका कहना था कि लड़के की आंख खराब हो चुकी है, अब ये ठीक से देख नहीं सकता। ये नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। हजारों नौजवानों को मारा पीटा गया है और उन पर हमले किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुतासरा नौजवान पुरअमन तरीके से तिरंगा हाथ में लिए एहतजाज कर रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। इस खिलाफ कायद का कहना है कि एहतजाज करने वाले तलबा और नौजवानों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुल्क के नौजवानों में शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ मुतल्लिक़ा हुकाम और पुलिस ने इन इल्ज़ामात की तहदीद की है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुज़ाहिरीन को काबू करने के लिए कानून के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई की गई और किसी भी किस्म की पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको याद दिला दें कि दिल्ली पुलिस ने तलबा पर जो कार्रवाई की है उसके बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। जख्मियों की तिब्बी रिपोर्ट्स भी यही वाज़ेह करती हैं कि उनके साथ किस तरह की बर्बरियत की गई। अपोजिशन ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से जवाब मांगा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,